ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی ایک اہم شق کی خلاف ورزی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک اگلے 10 روز میں افسود شدہ یورینیم ذخیرہ کرنے کی حد عبور کر لے گا۔ 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت ایران ایک وقت میں صرف 300 کلو گرام تک انتہائی افزود شدہ یورینیم رکھ سکتا ہے، لیکن ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ ایران 27 جون کو نہ صرف یہ حد عبور کر لے گا بلکہ اس کے بعد بھی یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھے گا۔ یہ افزودہ یورینیم ایٹم بم کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عالمی طاقتوں نے ایران پر ایک مخصوص حد سے زیادہ یورینیم افزودہ کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ایران نے یہ اقدام امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے بعد اس پر کڑی معاشی پابندیوں کے رد عمل میں اٹھایا ہے۔ یورپی ملکوں کی کوشش ہے کہ ایران اس جوہری معاہدے پہ عمل درآمد جاری رکھے، جبکہ ایران کا مطالبہ ہے کہ یہ ملک امریکہ کو ایسے اقدامات پہ رضامند کریں جن سے ایران پر دباؤ میں کمی آئے۔ اس وقت ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب سے، جو امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون سے ہمارے ساتھ ہیں۔ Carla, thank you very much for joining us today. The US has increased its military presence in the area, and we also know that the United States is holding Iran responsible for the most recent attacks on oil tankers in the Gulf of Oman. What is the Pentagon's strategy focus right now? Well, the Pentagon is trying to send a clear signal to Iran that it will not shy away for increasing its presence in the region in order to protect its interests and its people. And those interests most definitely include safeguarding the waterways that allow cargo and oil to pass through the region, the Strait of Hormuz, the Gulf of Oman. Now, the United States military has not ruled out sending additional forces. They haven't announced anything yet, but they've not ruled that out at this time. However, we also know that the Pentagon does not want to safeguard this area alone. Secretary Shanahan has been reaching out to the international community to get some help in safeguarding this, pointing out that there was a Japanese tanker that was hit, there was a Norwegian tanker that was hit. It's not just the United States in this problem. Alright, so کارلا بیب نے یہ بتایا ہمیں کہ ایک تو جو امریکی محکمہ دفاع ہے پینٹاگون، اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی موجودگی جو خطے میں جو اپنی فوجی موجودگی ہے اس کو مزید بھی بڑھا سکتا ہے۔ دوسری جانب جو اہم مفادات ہیں امریکہ کے، ان کے تحفظ کے لیے حکمت عملی اپنانے کا امریکہ نے اعلان کیا ہے، اور اس میں جو مفادات ہیں ان میں نہ صرف امریکی جو موجود ہیں اس علاقے میں یا دیگر امریکہ کے جو اتحادی ہیں، بلکہ جو تیل کی ترسیل کے اہم راستے ہیں انہیں کھلے رکھنا بھی امریکہ کا نہ صرف ایک مفاد ہے بلکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک اہم ترجیح ہے یہ پورے خطے کے لیے، اور اس کے لیے مزید فوج بھیجی جا سکتی ہے۔ اعلان ابھی اس کا نہیں ہوا، لیکن کارلا نے بتایا کہ امکان ہے کہ مزید فوجی طاقت اس خطے میں امریکہ اپنی بڑھائے۔ لیکن جو امریکی محکمہ دفاع کی سربراہی کر رہے ہیں اس وقت سیکرٹری پیٹرک شینہان، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ وہ دیگر ملکوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو آئل ٹینکرز جن پہ حال ہی میں اٹیک ہوا ہے ان کا تعلق جاپان سے تھا اور ناروے سے بھی تھا، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ امریکہ کا کہنا ہے کہ صرف اس کا نہیں ہے۔ اس بارے میں سیکرٹری پیٹرک شینہان نے حال ہی میں کیا کہا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جس کی نوعیت بین الاقوامی ہے، جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہے۔ اس وقت جان بولٹن اور وزیر خارجہ پومپیو کی یہ کوشش ہے کہ اس بین الاقوامی مسئلے سے متعلق باہمی اتفاق رائے پیدا کی جائے۔ So Carla, Secretary Shanahan has talked about creating a consensus with the rest of the world, but right now we're seeing that Britain has supported the American assertion that Iran has been behind the recent attacks on oil tankers, but we don't see America's traditional European allies increasing their support for a military buildup. So how challenging is it for the Pentagon to promote its strategy in the region? Sarah, it's very challenging because part of the international community blames the United States. They say that this threat today from Iran about its uranium enrichment, they say that the threat to block the Strait of Hormuz was because of the United States' actions to reinforce and increase sanctions. So that has been very difficult for the United States and for the Pentagon. However, we do know that the Pentagon is conducting a preliminary investigation into these attacks. Perhaps more evidence will be revealed to the international community that could bring them on board in helping the United States to safeguard the waterways. Alright, so کارلا کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ کے جو ٹریڈیشنل جو روایتی حلیف ہیں یورپی ملک، وہ اس معاملے میں خاص طور پہ ایران کے خلاف عسکری قوت کو بڑھانے کے معاملے میں امریکہ کا کھل کے ساتھ نہیں دے رہے، تو اس حساب سے کتنا مشکل ہو جائے گا امریکہ کے محکمہ دفاع کے لیے اپنی اسٹریٹجی کو آگے بڑھانا۔ تو کارلا کا یہ کہنا ہے کہ بہت چیلنجنگ ہے یقیناً، کیونکہ امریکہ کے جو بعض اتحادی ممالک ہیں وہ ایران کے
موجودہ رویے کے لیے امریکہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اس میں ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کے عمل کو جاری رکھنا اور اس کے علاوہ جو ریجن میں جس قسم کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس وقت اس کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. لیکن کارلا نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آنے والے دنوں میں امریکی محکمہ دفاع جو ہے وہ حالیہ جو آئل ٹینکرز پہ اٹیکس ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کرے گا اور اس سے ممکن ہے کہ وہ کچھ ایسے شواہد سامنے لے کے آئے جو بغیر کسی شک و شبے کے یہ ثابت کر سکیں کہ ایران ہی ان آئل ٹینکرز پہ اٹیکس کے پیچھے تھا. بہرحال ایران مسلسل ان الزامات کو مسترد کر رہا ہے. Carla Babb, thank you so much once again for joining us from Pentagon this morning.